بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن جو حصہ نماز تراویح میں تلاوت ہوگا اس کا مختصر خلاصہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ تو آج کیونکہ پہلا پارہ پڑھا گیا ہے تو پہلے پارہ میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ شامل ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بالاتفاق مکی صورت ہے، ترتیب مصحفی میں پہلے نمبر پر اور ترتیب نزولی میں یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں اور اس کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب بھی نگاہ پڑتی ہے، قرآن کو کھولا جاتا ہے تو پہلی نگاہ سورۃ الفاتحہ پر پڑتی ہے۔ گویا سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کو کھولنے والی ہے اور اسی سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی اور نام ہیں، ام القرآن اور اسی طرح اساس القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں بنیادی طور پر جن مضامین کا تذکرہ ہے یہ صورت ان کو جامع ہے۔ بنیادی طور پر قرآن پاک میں 6 مضامین بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت، قیامت اور احکامات، اسی طرح ماننے والوں کا تذکرہ اور نہ ماننے والوں کا تذکرہ۔ سورۃ الفاتحہ میں ان 6 مضامین کو بیان کیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کا تذکرہ ہے اور مالک یوم الدین میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادات کی طرف اشارہ ہے اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور نبوت کا تذکرہ ہے اور ساتھ ساتھ ماننے والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں گویا دعا کا بھی حکم دے دیا گیا کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ ہدایت ہے۔ اب یہاں پر ماننے والوں کا تذکرہ کیا کہ ماننے والے وہ ہیں کہ جو تصدیق کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، المغضوب، مغضوب کا لفظ، اور اسی طرح ضال کا لفظ، یعنی نہ ماننے والوں کے 2 گروہ ہیں۔ ایک وہ کہ جو جان بوجھ کر نہیں مانتے، وہ مغضوب ہیں، سمجھنے کے باوجود جو نہیں مانتے، اور ضال وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ناعلمی کی وجہ سے نہیں مانتے۔ یہ صورت، اس کا نام صورت شفا بھی ہے کہ اس میں مومنین کے لیے ہر بیماری کی شفا رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی بیماری پر اگر اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ایک بے مثال دعا بھی ہے اور معارف کے ایسے بیش بہا خزانے اور علوم اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ یہ علوم کا ایک ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس کے اندر 313 صورتوں کی جھلک مختصر طور پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہی شاید حکمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس صورت کو ہر نماز میں پڑھنے کا حکم دیا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے تاکہ سارا قرآن وہ ہر وقت وہ ہمارے سامنے ہو اور جو مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان مضامین کی طرف ہم دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں ان کی طرف توجہ کریں۔